بات کریں گے آزادی کی نعمت شریعت کی نظر میں. اس پہ گفتگو کرنے کے لیے ایک بڑے اچھے خوبصورت ہمارے پیارے مہمان ہیں. جب بھی آتے ہیں کچھ نہ کچھ سکھا کے ہمیں جاتے ہیں. آج بھی ان سے سیکھنے کی کوشش کریں گے. معروف عالم دین ہیں فضیلت الشیخ حافظ اسعد محمود سلفی صاحب. ان کو خوش آمدید کہیں گے. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیریت سے ہیں سر آپ؟ الحمدللہ الحمدللہ. سر آج کا موضوع بھی بڑا اہم ہے. ایک تو اگست کے حوالے سے جی ماشاءاللہ، جی دوسرا آزادی کے حوالے سے. تو گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. جی اچھا، قرآن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نجات دلانے کا جو واقعہ ہے وہ بار بار بیان ہوا ہے. اس واقعے کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں کہ شریعت آزادی کی جو نعمت ہے اور غلامی کے عذاب کو ہمیں کس طرح سے الیبریٹ کرتی ہے. ان الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ مالک جب بھی کسی انسان کو دنیا میں بھیجتے ہیں وہ اسے غلام کی حیثیت سے نہیں بھیجتے. وہ ایک آزاد اور فطرت کے اوپر پیدا ہوتا ہے. اس کے بعد پھر اس کے ماں باپ کی مرضی ہے وَيُحَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ. اسے یہودی بنائیں، عیسائی بنائیں، مجوسی یا کوئی بھی بنائیں. آزادی کی نعمت کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ غلامی صرف جسم کی غلامی نہیں ہوتی. جی، ذہنی غلامی، فکر کی غلامی، یہ جسم کی غلامی سے بدتر ہے. موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ ایک لمبا عرصہ فرعون اور آل فرعون کی غلامی میں رہے، اور ان کی کیفیت یہ تھی کہ وہ فکری آزادی سے بھی مر چکے تھے. وہ بظاہر چلتے پھرتے انسان تھے، لیکن نہ ان کی اپنی سوچ تھی، نہ ان کے اندر کوئی جذبہ تھا، کچھ بھی نہیں تھا. اور یہ ایک فطرتی بات ہے، جب ایک لمبا عرصہ انسان غلامی کی زندگی بسر کر لے نا تو اس کے اندر سے اس کا ضمیر، اس کی غیرت، اس کی فکر، یہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ فرعون نے ایک بہت بڑی آزمائش میں انہیں مبتلا کیا کہ اسے خواب آئی کہ بنی اسرائیل کا ایک بچہ میری حکومت کے خاتمے کا سبب بنے گا. اور دیکھیں یہ کتنا بڑا ظلم تھا. اگر وہ آزاد ہوتے تو یہ کبھی ایسا نہ ہو سکتا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم وفی ذلکم بلاء من ربکم عظیم. وہ ان کے بیٹوں کو قتل کر دیتے، بیٹیوں کو زندہ رکھتے، اور یہ بہت بڑی آزمائش تھی ان کے اوپر. اور سر یہ کہ فطرتی بات ہے، جب انسان کے اندر حرکت پیدا نہ ہو جی، پھر اللہ جو بڑے رحیم و کریم ہیں وہ ترس کھا جاتے ہیں. اللہ رب العزت نے ان کی آزادی کے لیے اپنے ایک پیارے بندے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اور انہیں حکم دیا اذهب الى فرعون انه طغى. فرعون کی طرف جائیں، یہ بہت سرکش ہو گیا ہے. اور ساتھ ہی یہ بات کہی کہ جب اس سے بات کرنا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ، آرام سے بات کرنا، کیونکہ آغاز میں بات سختی سے کریں تو وہ جھگڑا ہوتا ہے، کبھی سمجھنے سمجھانے کی نوبت نہیں آتی. فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، شاید وہ نصیحت پکڑے اور باز آ جائے، اللہ سے ڈر جائے. کس بات پہ اللہ سے ڈرے؟ کہ اس نے اپنے جیسے انسانوں کی زندگی ان پہ تنگ کر دی تھی. بغیر کسی اجرت کے صرف کھانے پینے پہ اس پہ کام لیا جاتا اور انہیں سخت ترین مشقتوں میں مبتلا کیا جاتا، اور دوسری بات اسے چھوڑنے کے لیے بھی تیار نہیں تھا. تو موسیٰ علیہ السلام نے پہلے تو فرعون کو سمجھانے کی حد الوسع کوشش کی، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی قوم کے لوگوں کو بھی ابھارنے کی کوشش کی کہ بھئی اپنی زندگی دیکھو، کس حالت میں جی رہے ہو.
کچھ تھوڑا سا اپنے آپ میں تبدیلی پیدا کرو تاکہ اس مصیبت سے اللہ تمہیں نکالے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ چونکہ تو نہیں ہوئے اسی طرح رہے اور اسی پہ کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. جب انسان مایوسی کی عالم میں ہونا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے انتہائی سختی کے وقت بھی کہا تھا کہ اللہ سے مایوس تو صرف کافر ہوتے ہیں، ایک اللہ کو ماننے والے کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. تو اللہ رب العزت کو پھر رحم آیا، اللہ نے بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے نجات دی اور فرعون اور آل فرعون کو غرق کیا. لیکن سر جو دکھ کی بات یہاں یہ ہے، جو آج ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے، انہوں نے غلامی سے سبق نہیں سیکھا. آزادی ملنے کے باوجود غلامی سے سبق نہیں سیکھا. اللہ نے ان سے وعدہ کیا کہ تم مقدس شہر میں داخل ہو جاؤ، میں نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے. تو یہ اتنے غلامی نے انہیں بزدل بنا دیا تھا، یہ کہنے لگے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ. تو اور تیرا رب جا کے لڑے، ہم تو بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ. یعنی یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے پرانے وقت میں بھی اور آج بھی جی. کہ جب کوئی قوم سو جاتی ہے نا، پھر اس کی ذہنی فکری آزادی ختم ہو جاتی ہے نا، پھر وہ بے شک ایک آزاد مملکت میں بھی آ جائے اس کی حیثیت کوئی نہیں ہوتی. ٹھیک. اسی طرح موسیٰ علیہ السلام نے جب انہیں یہ کہا اور انہوں نے اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے اور موسیٰ علیہ السلام کا احسان ماننے کے بجائے اور اپنے آپ کو تھوڑی سی تکلیف میں مبتلا کر کے بیت المقدس فتح کرنے کے بجائے انہوں نے یہ کہہ دیا کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا. اس بات پہ اللہ ناراض ہو گئے. جی. اللہ نے انہیں 40 سال تک صحرائے سینا میں گما دیا. یعنی ان کے لیے باہر نکلنا ہی ممکن نہیں تھا. جب بھی وہ کسی راستے سے نکلنا چاہتے تو پھر بھٹک جاتے. یعنی یہ چیزیں وہ ہیں. اسی طرح سر ایک آیت ہے قرآن کریم کی جو سورت انفال کے اندر ہے. بیسیکلی تو یہ اہل مکہ کے لیے تھی، جی. لیکن جب بھی میں اسے پڑھتا ہوں نا، یہ 100% ایسے لگتی ہے جیسے ہمارے اوپر اپلائی کرتی ہے آج کے دور میں. یعنی من حیث القوم ہمارے پاکستانی لوگ جو ہے نا ان پہ اپلائی کرتی ہیں. اللہ رب العزت اس میں فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ. یاد کرو اس وقت کو جب تم بہت تھوڑے تھے. مستضعفون فی الارض، جی. زمین میں بہت کمزور تھے. تخافون ان یتخطفکم الناس، جس کا دل چاہتا تھا تمہیں اچک لے. اب پارٹیشن سے پہلے ہم اپنی پوزیشن کو دیکھیں. کیا ہماری پوزیشن یہی نہیں تھی؟ معاشی طور پہ ہم لوگوں کو بالکل مفلوج کر دیا گیا تھا. مسلمان لوگ صرف مزدوریاں کرتے تھے. جی. ایک انگریز کی غلامی، دوسری ہندوؤں کا تعصب. اس چیز نے ہمارے مسلمان جتنے بھی تھے کثرت کے ساتھ، چند ایک لوگوں کو چھوڑ دیں، سب کے سب بیچارے مزدوری کرتے تھے اور ہر وقت خوف زدہ تھے کہ کوئی ایسا وقت نہ آ جائے کہ ہم پہ کوئی آفت ٹوٹ پڑے. اور آج بھی وہاں جو مسلمان رہتے ہیں ان پہ اسی طرح آفتیں ٹوٹ رہی ہیں. ہاں جی. ابھی ہم بہت ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں. ہاں جی. اللہ رب العزت اس میں کہتے ہیں فَآوَاكُمْ، میں نے پھر تمہیں جگہ دی. وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، میں اپنی خاص مہربانی سے تمہاری مدد کی. وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، صرف آزادی نہیں دی، جی. تمہیں پاکیزہ روزیاں بھی دی. اور اب تمہارے اوپر حق کیا تھا؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو. اب ہمیں آزادی ملی، ٹھیک، ہمیں نعمتیں بھی ملی، سارا کچھ ہوا، لیکن شکر کے معاملے میں ہم فیل ہو گئے. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟
اللہ رب العزت سورۃ نحل 14ویں پارے میں فرماتے ہیں وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً جی كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ. مثال بیان کرو ان کے سامنے اس بستی کی کہ جن سے اللہ نے چاروں طرف سے رزق سے نواز دیا. آپ دیکھیں پارٹیشن کے بعد یہی لوگ جو لٹے پھٹے وہاں سے آئے تھے، جو مزدوریاں کرتے تھے، یہی صنعت کار بنے، یہی ذمہ دار بنے، یہی ٹریڈر بنے. یعنی یہی لوگ اللہ نے پھر چاروں طرف سے رزق کے انبار انہیں دیے. وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ. اللہ فرماتے ہیں وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ. آگے کیا نکلا؟ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ. میں نے جو نعمت بھی دی انہوں نے میری ناشکری ہی کی. اور آپ دیکھ لیں فار ایگزامپل ہمیں سواری ملتی ہے، ہم سب سے پہلے اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ بجائے اس بات کے کہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوں، اس کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں ایک بہترین سواری اپنی دے دی ہے کہ میں کمرشل سواریوں پہ نہیں رول رہا. جی اللہ اگر ہمیں گھر دیتا ہے تو گھر میں کیا سوچ ہوتی ہے؟ اللہ ہمیں ایک اچھا کاروباری سیٹ اپ دیتا ہے. تو ہر بات میں جہاں ہم دیکھیں کہ جتنی نعمتیں اللہ دیتا ہے، بجائے اس بات کے کہ ہم جھکیں، ہماری جو ہے نا تکبر، غرور بڑھتا ہے. اور فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ. اور اس کا پھر نتیجہ کیا نکلا؟ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ. دو چیزیں اللہ نے ہمیں دے دی. پھر ایک بھوک، ایک شخص کے پاس کروڑوں نہیں اربوں روپیہ بھی ہے، اس کی بھوک نہیں ختم ہے. جی اور اسی طرح ہر وقت خوف کے اندر ہم جی رہے ہیں. آج بھی اگر ہم لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر کرو، تو اللہ کا وعدہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم. ہمارے حالات بھی پلٹ سکتے ہیں، ہمارے معاملات درست ہو سکتے ہیں. اسلام، اللہ رب العزت نے ہم پہ بہت بڑا احسان کیا. ہم نے وہ وقت نہیں دیکھا، ہمارے آبا نے دیکھا ہے. دیکھے جی جی ہم نے وہ وقت نہیں دیکھا. ہمارے آبا نے، ہماری ماؤں نے کتنی قربانیاں دی اور یہ ملک حاصل کیا. کیا یہ حق نہیں بنتا تھا ہم ان کی قربانیوں کا لحاظ کرتے؟ بالکل بنتا ہے، فرض بنتا ہے ہمارا حق نہیں بنتا کہ جس اللہ نے یہ ہم پہ احسان کیا. پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ کہ اچھے لوگوں کی بستی، پاک لوگوں کی بستی، پاک لوگوں کی بستی. پاک لوگوں کی بستی. اور پھر ہم نے کس بنیاد پہ حاصل کیا؟ لا الہ الا اللہ. کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اگر ہم نے اس اللہ کا نام لے کے اسے حاصل کیا، جی اور پھر اللہ نے اسے دیا بھی ایک بہترین وقت پہ کہ رمضان کی 27 تاریخ تھی اور ممکن ہے وہ لیلۃ القدر کی رات ہو، تو جب اللہ نے اتنی مہربانیاں ہم پہ جمع کر دی تو اس کا رزلٹ یہ ہونا چاہیے تھا کہ میں پنجابی ہوں، میں پختون ہوں، میں بلوچی ہوں، میں سندھی ہوں. ہمیں کیوں نہیں اللہ سے ڈر آتا کہ اللہ نہ کرے؟ کیونکہ اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں جی کہ اگر میری نعمت کی قدر نہیں کرو گے میں اسے چھین لوں گا. میں سوری آپ کی بات یہاں پہ اچک رہا ہوں سر. آپ کا یہ جملہ بڑا اہم ہے، سمجھنے والی بات ہے کہ میں وہ نعمت تم سے چھین لوں گا. ہم آزاد فضا میں رہ بھی رہے ہیں، آزادی سے ہم تمام عبادات کر سکتے ہیں، ہم سارے کام وہ کہ جو کوئی تصور کرتا ہے وہ ہم کر رہے ہیں. بہت ساری قومیں اس کو حسرت سے دیکھتی ہیں کہ کاش کبھی اس طرح کا ہو جائے. لیکن سر ہم یہ ساری باتیں بھی کرتے ہیں، ہم یہ ساری چیزیں جانتے بھی ہیں، لیکن ابھی جب 14 اگست آئے گی تو ہماری بائکس پہ، ہماری گاڑیوں پہ، ہمارے روڈز پہ آپ دیکھیں اس طرح لوگ نکلیں گے، ینگسٹرز ہوں، بڑے ہوں، سب آزادی اس طرح سے منائی جاتی ہے. یا آزادی کا یہ مطلب ہے جو ہم کرتے ہیں، الٹا ہم خود بھی تنگ ہو رہے ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی تنگ کر رہے ہوتے ہیں. دیکھیے سر، جو ہے نا ہمارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال موجود ہے.
کہ آپ کو زندگی کی سب سے بڑی جو خوشی ملی تھی نا وہ فتح مکہ پہ ملی تھی. جی ٹھیک ہے، یعنی اللہ نے آپ کو وعدہ کیا لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا، آپ کو خواب میں مکہ نظر آتا تھا. یعنی ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تو خوابوں میں مکہ نظر آتا تھا. یہ محبت تھی ان کی، یہ محبت تھی مکے سے. یعنی اللہ کہتے ہیں لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا، میں نے آپ کی خوابوں کو سچ کر دینا ہے. اب ہجرت کے 8ویں سال، اس سے پہلے 3 بہت بڑے مارکے ہو چکے تھے. جی، بدر یعنی قریش مکہ کے ساتھ بدر کا مارکا ہوا، احد کا ہوا، احزاب کا ہوا. پھر رسول اللہ نے کہا اب یہ نہیں آئیں گے، ہم جائیں گے. 10,000 انسانوں کا لشکر لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہوتے ہیں. کوئی مزاحمت نہیں ہے. یعنی ایک تو ہوتا ہے لڑائی ہو کے، کوئی مزاحمت نہیں ہے. اور ایسی صورت میں جو فاتح ہوتے ہیں نا ان کا تو جو ہے نا کام ہی دیکھنے کے عجیب ہو جاتے ہیں کہ لو جی ہمارے مقابلے میں ہی کوئی نہیں ہے. تکبر آ جاتا ہے. بالکل. اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں ہم سب آپ کے امتی ہیں. ہمارے لیے اسوہ نبی کریم کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم مکے میں داخل ہو رہے ہیں. پہلے تو بات یہ کہ آپ نے خوبصورت لباس زیب تن کیا، خوبصورت پگڑی باندھی، اپنی اونٹنی پہ بیٹھے مکے میں داخل ہو رہے ہیں. اور اظہار تشکر کے لیے یہ نہیں، گھوڑے ان کے بھی پاس تھے. عرب گھوڑے دنیا میں آج بھی دنیا میں معروف ہیں. ہم بھی انہیں جو ہے نا ان کی اگلی ٹانگیں کھڑی کروا سکتے تھے. جی، ہم بھی ڈھول کی تھاپ پہ وہ بھی نچوا سکتے تھے. لیکن کیا کیا انہوں نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہو رہے ہیں اور خوشی کا اظہار یہ ہے کہ آنکھوں سے اظہار تشکر کے آنسو ہیں. اللہ اکبر. اور آپ بار بار آپ کا چہرہ سجدے کی طرف جا رہا ہے. اونٹ کی کجاوے پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آگے ایک لمبی سی سوٹی ہوتی ہے، چھڑی ہوتی ہے جو کجاوے کے آگے جس کو پکڑ کے بیٹھتے ہیں. آپ بار بار کہتے ہیں ٹھوڑی پہ وہ لگ رہی ہے، پھر آپ اوپر ہوتے اتنا ہیں، جھکایا ہوا ہے خود کو. پھر اوپر ہوتے ہیں، پھر لگتی ہے. اور زبان سے کیا کہہ رہے ہیں. اب اس وقت تک 77 جنگیں لڑ چکے تھے آپ. یعنی ٹوٹل اگر مدینے کی زندگی کی جنگیں ہیں وہ 83 تھی. اس کے بعد مار کے جو ہوئے انہیں چھوڑے، یعنی 70 سے زیادہ مار کے ہو چکے تھے. جی. اب آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ لا الہ الا اللہ وحدہ، اے اللہ تیری ذات کے علاوہ میرا کوئی الہ نہیں، تو اکیلا ہے. انجز وعدہ، تو نے اپنا وعدہ پورا کر دیا. وَنَصَرَ عَبْدَهُ، تو نے اپنے بندے کی مدد کی. وَحَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَ، سارے لشکروں کو تو نے شکست دی. اب آپ دیکھیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. یہ خوشی منانی ہے کہ اللہ کے سامنے عاجزی انکساری، جس اللہ نے مہربانی کی. حالانکہ اسی مارکے کے بعد ایک مارکہ ہوا حنین کا. جی. اس وقت آپ ساتھیوں کے دل میں بھی آ گیا، آپ کے بھی، آج تو ہم اتنے ہیں، ہمارا مقابلہ کون کرے گا. تو اللہ نے کہا لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیر، ہم نے بہت سے میدانوں میں آپ کی مدد کی. وَيَوْمَ حُنَيْنٍ، حنین کے دن کیا ہوا؟ اذ اعجبتکم کثرتکم، تمہیں اپنے زیادہ ہونے پہ ناز آ گیا. فلم تغن عنکم، تمہارے زیادہ ہونے نے تمہیں کوئی فائدہ نہ دیا. وضاقت علیکم الارض بما رحبت، یہ زمین اپنی وسعتوں کے باوجود تم پہ تنگ ہو گئی. پھر ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، پھر اللہ نے اپنی مدد اپنے رسول اور اپنے ایماندار بندوں پہ نازل کی. تو مسلمان جو ہے اسے یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اگر ہمیں جسمانی غلامی سے آزادی ملی ہے تو اللہ کی رحمت سے، اگر فکری آزادی ہمارے پاس ہے تو یہ بھی اللہ کی رحمت ہے. اللہ کی رحمت ہے. جی. اس کے علاوہ نہ ہم فکری آزادی حاصل کر سکتے ہیں. آپ دیکھیں کتنے ہی ممالک ہیں
جو ترقی یافتہ ہیں، دنیا کی ٹیکنالوجی کے امام ہیں، لیکن فکری آزادی نہیں ہے ان کے پاس. شخصی آزادی ہے، فکری آزادی. فکری آزادی نہیں ہے. وہ اپنی خواہش کے غلام بن کے ساری زندگی بسر کر دیتے ہیں. جس طرح جانور کے جو من میں آتا ہے وہ کرتا ہے، وہ کسی قاعدہ قانون کی پابندی نہیں کرتے. ٹھیک. ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ جب اللہ نے نعمت سے نوازا، اور آزادی سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہو سکتی، تو پھر اپنی خواہش کے مطابق نہیں، مادر پدر آزاد بن کے نہیں، بلکہ اللہ کا غلام بن کے کہ اس اللہ نے ہم پہ یہ احسان کیا، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. اچھا سر، جو سیدنا یوسف علیہ السلام کی زندگی کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ ہمیں بہت سے سبق دیتی ہے. ایماندار اور پھر کردار کی آزادی انسان کی ہر آزمائش میں وہ جو سر بلند رکھتی ہے کہ اگر اس پہ کار بند رہے. اس عظیم قرآنی واقعے میں آج بھی ہمیں بہت زیادہ رہنمائیاں ملتی ہیں. فرمائیے گا اس حوالے سے. سر، سب سے پہلی تو یہ کہ یہ 11 ان کے بھائی تھے. جی. ایک ہی باپ کی اولاد تھی، مائیں بے شک مختلف تھی. تو یہ اسے فکری آزادی کہتے ہیں. جی. بھائیوں نے آپ کے خلاف ایک پلاننگ کی. پہلے انہوں نے ارادہ کیا کہ قتل کریں، لیکن انہی بھائیوں میں ایک بھائی کے دل میں آیا کہ آخر ہمارا بھائی ہے، قتل کیوں کریں؟ ہم نے تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا باپ ان جیسا پیار ہمیں دے، اور اسے کوئی ایسا کرتے ہیں، انہیں کسی کنویں میں ڈال دیتے ہیں، ہماری جان بھی چھوٹ جائے، ہمارے ہاتھ خون سے بھی نہ رنگے جائیں. اب یوسف علیہ السلام آنے والے وقتوں میں اللہ کے نبی ہونے والے تھے. جی. اور جو اللہ کے نبی ہوتے ہیں وہ پیدا ہونے سے لے کر اس دنیا سے تشریف لے جانے تک اللہ کی رہنمائی میں ہوتے ہیں. بے شک انہوں نے انہیں کنویں میں ڈالا. ان کی فکر بچپن کے اندر بھی اللہ رب العزت نے مضبوط رکھی. انہوں نے اللہ پہ ہی توکل کیا، اللہ نے اس کنویں سے نکالا. پھر انہیں ایک آزاد انسان کو غلام بنا کے مصر کے بازاروں میں بیچ دیا گیا. یہ جو فکری آزادی تھی، آزادی فکر جو تھی، انہوں نے ان کی شخصیت کا خوبصورت رنگ ان کے سامنے پیش کیا، اور وہ کہنے پہ مجبور ہوئے یہ غلام ہو نہیں سکتا. یہ بچہ جتنا سمجھدار ہے، کیونکہ غلام جو ہوتا ہے نا سر، وہ ذہنی طور پہ ڈیڈ ہوتا ہے، بند ہو جاتا ہے، بند ہو جاتا ہے، اس کی سوچ ہی ختم ہو جاتی ہے. ہاں جی. وہ بیچارے کو صرف یہ پتا ہے جس طرح آپ گھوڑے کو تانگے پہ لگا لیں، گھوڑے کے اوپر زین کس لیں اور گھوڑے کے پیچھے سامان باندھ دیں، وہ جو آپ کریں گے وہ آپ کا غلام ہے، آپ کی بات مانے گا. یہ انسان جانور کی طرح ہو جاتا ہے جب یہ غلامی کے اندر ہوتا ہے. تو یوسف علیہ السلام نے اس بات کو قبول نہیں کیا. بے شک انہوں نے غلام بنا کے بیچ دیا، لیکن اپنی ذہنی آزادی کی وجہ سے آپ نے انہیں ایسے ایسے مشورے دیے، ایسے معاملات کیے کہ وہ مجبور ہو گئے. کہ عزیز مصر کہنے لگا کہ ہم اسے اپنا بیٹا کیوں نہ بنا لیں. اتنا مطلب فریش ذہن کا، اتنی پیاری گفتگو. جی. یہ ساری چیزیں فکری آزادی کیوں؟ ایک تو اللہ کی رہنمائی تھی، ٹھیک. دوسرا کردار کی پاکیزگی. سر یہ انسان کو بہت بڑا بنا دیتی ہے. کردار کی پاکیزگی جو ہے نا انسان کو بہت بڑا بنا دیتی ہے، یقیناً یقیناً، اس میں کوئی شک نہیں. کوئی شک. پھر اس کے بعد جب جوان ہوئے تو خوبصورتی ان کی انتہا تھی. جی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے آدھا حسن سارے لوگوں کو دیا ہے، آدھا حسن انہیں دیا ہے. یعنی کتنے خوبصورت ہوں گے وہ. کتنے خوبصورت ہوں گے. اور ایک فطرتی بات ہے کہ خوبصورتی اپنی طرف کھینچتی ہے. ایک صحابی تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، معاذ بن جبل. جی. یہ بہت خوبصورت انسان تھے.
جب یہ مسجد میں آ کے بیٹھتے نا تو لوگ اٹھ کے دیکھتے تھے، حالانکہ روزانہ آتے تھے، 5 وقت آتے تھے. تو یہ صحابی ہیں جن کا بازو پکڑ کے رسول اللہ نے کہا تھا کہ معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں. محبت کیوں کرتا ہوں؟ یہ خوبصورت ہونے کے باوجود کریکٹر کے بہت مضبوط، با کردار تھے. با کردار تھے. جتنے یہ خوبصورت تھے اتنے ہی خوبصیرت تھے. حضرت یوسف علیہ السلام کا بھی معاملہ یہ تھا، اور وہ عورت جس نے ایک بیٹے کی حیثیت سے پالا، جب جوان ہوئے تو اس کا دل ان پہ آ گیا. تو جب اس نے کوشش کی کہ میری مرضی کے مطابق جو میں چاہتی ہوں ایسے کریں، تو انہوں نے صاف انکار کر دیا. معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں. میرے رب نے اگر مجھ پہ اتنا کرم کیا ہے، یعنی یہاں یہ بات سوچنے کیا ہے، میرے رب نے مجھ پہ احسان کیا، آپ نے بحیثیت غلام مجھے خریدا، اور میرے رب نے تمہارے دلوں میں یہ ڈالا کہ اس کی عزت کرنی ہے، اسے احترام کے ساتھ اچھے انسان اپنے بیٹوں کی طرح رکھنا ہے، تو کہ میں اسی اللہ کی نافرمانی کروں؟ نہیں کی. بالآخر اس نے اپنی بات منوانے کے لیے قید خانے میں ڈال دیا، اذیتیں دی کہ کسی طرح یہ موو ہو جائیں، لیکن نہیں ہوئے. اب قید کے اندر بھی جا کے لوگوں کو فکری آزادی عطا کی، ان کو جو ہے نا خیر خواہی کی کہ مجھے بتاؤ کیا مختلف رب صحیح ہیں یا ایک اللہ جس نے ساری کائنات کو بنایا. اللہ اکبر. اور سر ان کے کردار، ان کی معاملات، لوگوں کے ساتھ رویے اچھے دیکھ کے بالآخر مجبور ہو گئے کہ جو جیل کے ذمہ داران تھے، جو سزائیں دیتے تھے، وہ ان کے مرید بن گئے، کہ ان کے لیے وہ ان کے دل کی اور آنکھ کا تارا بن گیا. یہ کردار ہے، کردار تھا. یہ کردار. بے شک وہ قید میں تھے، لیکن انہوں نے فکری آزادی کو ختم نہیں کیا، اپنے آپ کو مایوس نہیں ہونے دیا کہ میرے رب کا حکم ہے، صبر کیا. اور اس کے بعد پھر اللہ نے خوابوں کی تعبیر کا علم دیا. وہ بادشاہ کو خواب آئی، کوئی اس کی تعبیر بتا نہیں سکا، تو جس کی تعبیر بتائی تھی ایک قیدی کی، وہ آزاد ہو کے بادشاہ کے دربار میں تھا. اس نے کہا میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں جو آپ کی تعبیر بتا سکتا ہے. جب تعبیر بتائی تو اللہ نے اس کی وجہ سے قید خانے سے نکال کے تخت مصر پہ بٹھا دیا. اللہ اکبر. یعنی یہ ساری کیسے تھی؟ کردار کی بلندی، فکری آزادی اور اچھی سوچ. اور یہ بات یاد رکھیں، انسان کی غلامی میں ہو تو اس کے لیے ذلت ہے. ایک انسان جب اللہ کی غلامی میں آئے تو یہ اس کی زندگی کی معراج ہے. یقیناً. اس سے بہتر انسان آزادی کوئی نہیں جو اپنے آپ کو اللہ کی غلامی میں دے دیتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے سر، تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں، ہجرت مدینہ کی طرف آتے ہیں. تو ایک آزاد اور اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں. ایک آزاد ریاست اور پھر اس کے بنیادی مقاصد اور ذمہ داریاں کیا ہونی چاہیے؟ بھی کچھ دیر پہلے ہم نے تھوڑا سا ذکر کیا ہے کسی اور پر. جی سر، جو ہے نا آپ دیکھیں، ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں آئے تو انتہائی بے کسی بے بسی کے عالم میں، اور جو مہاجرین مکہ تھے ان کی کیفیت یہ تھی کہ جو مالدار تھے ان کا مال سب کچھ چھین لیا گیا. جی. یعنی سب بالکل قلاش اور مفلس ہو کے مدینہ منورہ میں پہنچے، بے سر و سامانی کسی کیفیت میں بے سر و سامانی میں پہنچے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جب آپ کو اس چھوٹی سی مملکت کا سربراہ بنایا گیا نا، آپ نے سب سے پہلے دنیا اور آخرت کی بھلائی کا ایک چارٹر دیا جو صرف 4 باتوں پہ مشتمل تھا. حضرت عبداللہ بن سلام یہ ایک یہودی عالم دین تھے. جی. ان کے دل میں آیا کہ ہمیشہ ہم تورات میں اس نبی کی
یعنی صفات کو پڑھتے آئے ہیں. میں جا کے دیکھوں ہے کون. کہتے ہیں جب میں آیا مسجد نبوی میں تو ایک جم غفیر آپ کے سامنے تھا. آپ نے وہ پہلا صدارتی خطبہ دیا تھا، یعنی مملکت کے سربراہ بننے کے بعد آپ نے لوگوں کو ایک آئیڈیا دیا کہ کس طرح آپ نے اپنے چلنا ہے. ان میں 4 چیزیں تھیں سر. سب سے پہلی بات آپ نے فرمایا افشی السلام، جی، سلام کو عام کرو. کیا مطلب؟ ایک دوسرے کی سلامتی کے ضامن بن جاؤ. ٹھیک ہے. آپ سر دیکھیں نا، میں آپ کو کہتا ہوں السلام علیکم، وعلیکم السلام. آپ پر سلامتی ہو. جی، اب آپ پہ فرض لازم ہو گیا کہ آپ مجھے جواب میں یہ کہیں کہ آپ پہ بھی سلامتی ہو. اگر بالفرض میں آپ کو زبان سے کہتا ہوں السلام علیکم، لیکن میرے دل میں یہ ہے کہ میں نے آپ کو تکلیف دینی ہے، یہ مسلمان کا شیوہ نہیں، یہ منافق کی علامت ہے. زبان پہ کچھ ہے، دل میں کچھ ہے. دل میں کچھ ہے. سب سے پہلا رسول اللہ نے سبق دیا. جی، اب تم میں کوئی مہاجر نہیں ہے، انصار نہیں ہے، تم سب بھائی ہو. تمہاری بھائی بندی، تمہاری رشتہ داری کلمہ طیبہ کی بنیاد پہ ہے. سبحان اللہ. اس لیے اب جی، یہ پہلی مملکت اسلامیہ، اس کی جو بنیاد تھی وہ ایک دوسرے کی سلامتی کے ضامن بن جاؤ. اور دیکھیں یہ اتنا خوبصورت عمل ہے، اللہ اس پہ اتنا خوش ہوتے ہیں کہ آپ مجھے یا میں آپ کو کہتا ہوں السلام علیکم. جی، ہمارے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دی جاتی. میں کہتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اسے بڑھا کے 20 کر دیا جاتا ہے. میں کہتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اسے بڑھا کے 30 کر دیا جاتا ہے. اب ایک دوسرے کی سلامتی کیوں ضروری ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع کے موقع پہ طواف افاضہ، جسے طواف زیارت بھی کہتے ہیں، یہ کرنے کے لیے تشریف لے گئے. اس وقت مکہ اپنے پیک پہ ہوتا ہے. سب لوگ اپنی قربانیاں کر کے، کنکر مارنے کے بعد قربانی کر کے بیت اللہ کے طواف کے لیے حاضر ہوتے ہیں. نبی کریم بھی کر رہے ہیں. سب لوگوں کی نظریں نبی کریم کی ذات مطہرہ پر پہ. ٹھیک. اچانک آپ رک جاتے ہیں. جی، کعبۃ اللہ کو مخاطب ہو کے کہتے ہیں کعبۃ اللہ، اللہ نے تیری بڑی عزت بنائی ہے، لیکن ایک مسلمان کا مال، ایک مسلمان کی عزت، ایک مسلمان کا خون اللہ کی نظروں میں تجھ سے زیادہ محترم ہے. ٹھیک. اس لیے اسلامی مملکت جو ہے، اس میں سب سے پہلا اصول جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا، وہ ایک دوسرے کی سلامتی کے ضامن بنو. میں بڑی معذرت چاہتا ہوں، ہم نے وقت کو کمپلیٹ کر لیا ہے، مجھے بریک پہ جانا ہے. آپ اس کو کنکلوڈ کر دیں. 1 منٹ ہے میرے پاس، اور مجھے پتہ ہے کہ ممکن نہیں ہو پائے گا، لیکن وقت کی قید کی وجہ سے ہم اس کو کمپلیٹ کریں. دوسرا، جی، دوسرے کو کھانے کا نہیں کہنا، خود کھلانا ہے. یعنی ہر شخص یہ نہ سوچے کہ میں نے آپ سے کھانا ہے، بلکہ مجھے یہ سوچنا ہے کہ میں نے آپ کو کیا کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے. ٹھیک. تیسرا وصل الارحام، صلہ رحمی کرنی. صلہ رحمی کیا ہے؟ میرے ساتھ آپ اچھے ہیں تو میں اچھا، یہ کوئی آسان نہیں ہے. آپ اگر میرے ساتھ اچھے نہیں ہیں، میں آپ کے ساتھ اچھا بنوں، یہ صلہ رحمی ہے. یہ صلہ رحمی. یہ تیسرا اصول رسول اللہ نے دیا. صلی اللہ علیہ وسلم. اور چوتھا اصول جو دیا، صلو باللیل والناس نیام. ویسے تو ساری نمازیں ہی انسان کے اندر اس کی کردار کو بدلتی ہیں، لیکن جو رات کی نماز ہے نا، جسے تہجد کہتے ہیں، جب لوگ سو رہے ہوں، یہ سب سے زیادہ انسان کے کردار پہ اثر انداز ہوتی ہے. ماشاءاللہ. تو یہ 4 چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا کے کہا کہ تم نہ صرف دنیا میں امن و سکون سے رہو گے، بلکہ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں اگر یہ 4 کام کر لو، نہ صرف تمہاری مملکت اطمینان کے ساتھ رہے گی اور سکون اور آشتی کے ساتھ رہے گی، بلکہ قیامت کے دن تمہیں جنت بھی مل جائے. سبحان اللہ. ویری ویل سر. جیسے ابھی سر نے کہا نا، تہجد کی نماز آپ یہ ایکسپیرینس کر کے دیکھیے،
آپ کی شخصیت نہ نکھرے تو مجھے فون کر کے جو کہنا چاہیں کہہ لیجئے گا. اللہ اکبر. حقیقتاً یہ ایسے ہی ہے سر جیسے آپ نے جزاکم اللہ خیر. سر بہت شکریہ. میں معذرت چاہتا ہوں میں نے تھوڑی بات روک لی لیکن وقت ختم ہو گیا تھا ہمارا سیگمنٹ. سر تھینک یو ویری مچ. آپ تشریف لائے ہمارے ساتھ موجود رہے فضیلت الشیخ حافظ اسعد محمود سلفی صاحب. سر تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. لیں جی وقت تو ختم ہو گیا لیکن بڑی خوبصورت باتیں اس میں ہم نے ایسے کی ہیں کہ اگر آپ ان کو اپنی زندگیوں میں شامل کرنا شروع کر دیں تو پھر آپ اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی کارآمد ہونا شروع ہو جائیں گے. ملتے ایک بریک کے بعد اور پھر بات ہوگی آپ کی سکن کو ٹھیک رکھنے کے حوالے سے. کچھ ٹپس میں بھی لے لوں گا. ملتے ہیں بریک کے بعد.